صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک ذکر کی بابرکت مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ کچھ عرصہ قبل اخروی اور روحانی حوالے سے جو آفرز تھیں اس سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا سلسلہ گفتگو بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ چونکہ ہم سب کمزور ہیں، جو منشاء الہی ہے اس کے مطابق تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور کتنا ہی پاکیزہ اور کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار مطلوب ہے اس کے مطابق کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو ہماری بہرحال کوشش ہونی چاہیے ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ ایک جگہ ایک مقولہ پڑھا تھا کہ جس کا آنے والا دن آج سے بہتر نہیں ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو بہرحال کوشش ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کوشش پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں اور کوشش پر قدر بھی فرماتے ہیں اور کوشش پر توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوشش نہ ہو تو بے حسی کی علامت ہے، وہ بہت ہی خسارے کا باعث ہوتی ہے۔ یہ جو آفرز ہوتی ہیں ان میں یہ بھی مقصود ہوتا ہے کہ چونکہ کمزور آدمی ہیں تو ان کے ذریعے سے ان مقامات کو، ان مراتب کو یا ان فضیلتوں کو حاصل کر لے کہ جن کو اعمال کے ذریعے سے یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان کے حوالے سے ایک چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، کیا ہماری بات پر اس کو یقین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سے مانگنے کا مطلب بھیک کے انداز میں مانگنا ہے، آرڈر کرنے میں اور دعا مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی جملہ ہوتا ہے، لہجے کے فرق سے نوازا بھی جاتا ہے اور محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو آفرز کے حوالے سے بہت سے لوگ اس کم فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ میں نے فلاں بات کر دی تھی تو پوری کیوں نہیں ہوئی۔ مثلا ایک صاحب کہنے لگے کہ چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی تو پہلی نظر پہ جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، آمنا وسلمنا وصدقنا۔ تو وہ ایک ساتھی تھے بیچارے، ظاہر ہے کہ دینی ماحول میں اتنا وقت ان کا نہیں گزرا تھا تو ذہن نہیں بنا ہوا تھا، تو وہ کہیں عمرہ کرنے گئے تو واپس آ کے مجھ سے کہنے لگے، ان کا انداز تھوڑا سا نامناسب تھا، وہ تو الفاظ میں نہیں دہراؤں گا، تو کہنے لگے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی وہ کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تو بھائی وہ تمہارا یہ انداز ہی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔
تمہارا یہ انداز ہی قبولیت میں رکاوٹ ہے، اس لیے کہ دعا مانگنے کا کہا گیا تھا، آرڈر دینے کا نہیں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب تشریف لائے تو اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. مختلف مواقع میں یہ مضامین موجود ہیں کہ قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ کون کون سی ہیں. مثلاً غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. دعا کرنے کے بعد اللہ کو پسند ہے کہ بندہ انتظار کرے. یعنی یہ بڑی فطری دین ہے نا. تو ہر وقت یہ احساس ہو کہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مطالبہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ استحقاق ہو. کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت، اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، بندے کا استحقاق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے عطا فرماتے ہیں، اس کے کرم کا مظہر ہوتا ہے. تو کرم کے حوالے سے استحقاق ناجائز ہے. تو ان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ ماشاءاللہ وہ صاحب ثروت تھے. ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کہیں باہر سفر سے آئے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو ایک آدمی نے کہا کہ میاں صاحب میں کمزور ہوں، حالات میرے بہت اچھے نہیں ہیں، تو میری مدد کیجیے. تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ چلے گئے تو چونکہ سفر سے تھکے آئے تھے، گھر میں بچوں میں جا کر مشغول ہو گئے. اس سے آپ نے کہا تھا کہ میں بھی آتا ہوں. گھر میں 2-3 گھنٹے گزر گئے. 2-3 گھنٹے کے بعد اتفاق سے کسی اور کام کے حوالے سے آپ باہر نکلے تو وہ باہر ہی کھڑا تھا. تو آپ کو دیکھ کر اس پہ رحم آیا اضافی طور پر کہ دیکھو یہ 3 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے اور اس نے دوبارہ دستک نہیں دی. تو آپ نے جو نیت کی تھی اس سے زیادہ آپ اس کی خدمت کریں گے، بلکہ حوصلہ افزائی کے الفاظ بھی کہیں گے، دلجوئی کے جملے بھی کہیں گے. کہنے لگے بالکل. میں نے کہا اس کے برعکس آپ گھر کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے کہا کہ میری کچھ مدد کیجیے. تو آپ نے کہا کہ اچھا میں بھی آتا ہوں. آپ گھر چلے گئے تو گھر میں جا کے مشغول ہو گئے. 3-4 منٹ کے بعد کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ باہر گئے تو وہی آدمی کھڑا تھا کہ ہاں جی پیسے. تو میں نے کہا آپ دیں گے اسے؟ کہنے لگے بالکل نہیں. میں نے کہا بس فطرت یہی سمجھاتی ہے کہ اللہ سے مانگیں اور مانگنے کے بعد کوئی مشقت آ جائے پھر بھی شکوہ اپنی زبان پر نہ لائیں تو اس ذات کو بہت رحم آتا ہے. اور وہ ذات اگر نہیں عطا فرماتی تو یہاں پہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ کہ دعا ہو. اس کی قبولیت کا ظہور ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ موضوع ہے. دعا کی 3 حالتیں ہوتی ہیں قبولیت کے اعتبار سے. یا تو جو مانگا ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے یا اس سے بہتر مل جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی تھی وہ مطلوبہ چیز نہیں ملی اور اس سے بہتر بھی نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ آخرت میں ایک آدمی دیکھے گا کہ میری فلاں فلاں دعا جو میں نے مانگی تھی دنیا میں اس کی قبولیت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی قبولیت ظاہر فرما رہے ہیں. تو اس کے مانگنے میں اور عطا الہی میں جو تناسب کا فرق ہوگا تو اس کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. ہم ظاہر ہے کہ اس شان کو کسی پیمانے پہ نہیں سمجھ سکتے، محدود ہیں، تو مجبوراً ظاہر ہے کہ اسی دائرے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی شخص کسی سے 100 روپے مانگے، اپنے والد سے 100 روپے مانگے اور والد اسے نہ دیں، اس کے بعد وہ گلہ بھی نہ کرے، اطاعت بھی اس کی ویسی ہی رہے اور بزبان حال بھی کوئی شکوہ نہ ہو، تو والد چیک کر رہا ہو اس کو،
تو 1 مہینے بعد اس کا والد اس کو 1 ارب روپے دے، یہ کہہ کر کہ تم نے 100 روپے مانگے تھے، پھر تم نے گیلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، مسلسل تم خدمت میں رہے، تو ہم نے خوش ہو کر تمہیں 1 ارب روپے دیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ جس کے لیے بہت بڑی حیرت کا مقام ہوگا، تو وہ سب یہ سوچے گا کہ پہلے اس سے جتنے بھی میں نے مانگے تھے کاش موقع پر مجھے وہ نہ دیے جاتے، تاکہ اسی شان سے مجھے اجر ملتا یا مجھے بدلہ ملتا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس مثال سے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوں. اللہ کی شان اتنی بڑی ہے. تو جن دعاؤں کی قبولیت کا ظہور دنیا میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آخرت میں جب وہ انعامات عطا فرمائیں گے، نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو بندہ یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اس لیے دعا کے بعد مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور دعا کے طور پر ہو، اور دعا توجہ کے ساتھ ہو. یہ نہیں ہو کہ الفاظ ہم دہرا رہے ہیں اور توجہ اللہ کی طرف نہ ہو. لمحہ فکریہ ہے. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی یہ استحضار نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. الفاظ تو پورے دہرائے جاتے ہیں. تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بارگاہ میں رسائی بھی ہوئی نا. جیسے اللہ اکبر کہا تو کاروبار زندگی سب معطل ہو گیا. اب اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ ذات جواب میں ارشاد فرماتی ہے کہ حمدنی عبدی، یعنی اب تو حاضری میں کوئی تردد نہیں ہے نا. تو سلام تک ایک خاص حاضری ہے، ممتاز حاضری ہے. تو اس دوران ایک دفعہ بھی توجہ نہیں ہوئی، تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور بہت ہی خسارے کی بات ہے. اس میں اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ محروم نہ فرما دیں، اور اس کی محرومی کے جو آثار ہوتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں. مثلا کبھی ہم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیوں دل نہیں چاہتا پڑھنے کو، نماز کے لیے جانے کو دل نہیں چاہتا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ذات نے از اول تا آخر انتظار کیا ہو کہ لمحے بھر کو تو میری طرف متوجہ ہونا. تو کتنا مشکل ہے. فرض کریں کہ اگر دنیاوی اصول ہوتے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے، تو کتنا مشکل ہوتا نا کہ بھی حاضری کے لیے فلاں ذریعہ اختیار کرو، فلاں سے ملو، فلاں سے رابطہ کرواؤ، یہ کرو وہ کرو. تو یعنی ناممکن ہوتا ہے نا. وہ ظاہر ہے کہ کوئی نسبت نہیں ہے. تو وہاں جا کر بھی پھر ہم خالی ہاتھ رہے اپنے غفلت کی بنا پر، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. عبادت میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں از اول تا آخر بندگی کا تصور. بندگی کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے، انتہائی سچائی کے ساتھ، انتہائی اطاعت گزاری کے ساتھ. اور اطاعت گزاری بھی شکر گزاری کے مفہوم میں، اس مفہوم میں نہیں کہ اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں ملا کیوں، نہیں، نوکر کی تے نخرہ کی. ٹھیک ہے. تو بس یہ وہ استحضار ہو، وہ ایسی لذت ہو کہ پھر سلام پھیرنے کو جی نہ چاہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ امام صاحب تھوڑی نماز لمبی کر دیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ عبادات جو ہوتی ہیں وہ عبدیت کا مظہر ہوتی ہیں. بس میں اپنے مالک کے ساتھ، میرے لیے اس سے بڑا کیا فخر ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے خیال میں ہمارے جو اعمال ہیں، بالخصوص نماز کی ادائیگی کا سلسلہ ہے، اس کے بعد وہ جو بابرکت دعا ہے اس کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اتنے اچھے عمل کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 3 بار کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ استغفار تو گناہ پہ کیا جاتا ہے نا. تو آپ تو نماز سے فارغ ہوئے، اسی لیے کہ پوری نماز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی متوجہ کرتا تو ہم متوجہ نہ ہو پاتے، اس ذات سے اتنا تعلق ہوتا.
اور ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، لیکن وہ جو نصیب فرماتے ہیں وہ طلب اور چاہت پہ نصیب فرماتے ہیں. یہ دین بغیر طلب اور چاہت کے نہیں ملا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو لازمی قرار دیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرے گا ہم اس کی رہنمائی کریں گے. پھر فرمایا کہ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو آخرت کا طالب ہوگا تو آخرت کا طالب کتنے اعمال کر لے گا؟ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے رہیں گے نا، کتنے اعمال کر لے گا؟ تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت کتنا یعنی کتنی ہی کیوں نہ کوشش کر لے، محدود رہے گا نا. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر نیت سچی ہے آخرت کی، اگر نیت سچی ہے، یہ نہیں کہ میں امامت اس لیے کرواتا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملے، یہ نہیں کہ میں خطبہ اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے اچھا وظیفہ ملے، یہ نہیں کہ میں خانقاہ میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میرے مریدین زیادہ ہوں، میرے خلفاء زیادہ ہوں، واہ واہ ہو. اگر خانقاہ میں بیٹھنے والا یہ چاہت رکھے کہ میرے مریدین زیادہ ہوں، میرے واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوں، مجمع زیادہ ہوں، تو یہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہو یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اس لیے کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے لوگ اس سے دھوکہ نہیں کھاتے. یہ صلحاء کی شباہت اختیار کر کے جو کارڈ کھیلا جاتا ہے اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اگر وہ واہ کا طالب ہے تو پھر میرے خیال میں آنے والوں سے زیادہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. اس لیے کہ خانقاہ کے مقاصد میں جو بڑے بڑے مقصد ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ حب جاہ کی طلب نہ ہو. حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ محمد حسین للہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت کی سوانح عمری مرتب فرمائی ہے. یہ خاندانی طور پر حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں سے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ پیروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے چچا تایا کزن وغیرہ سب پیر ہیں، تو میں نے بہت قریب سے پیروں کے ماحول کو دیکھا ہے، بہت اچھے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لیکن میں نے ایک بات دیکھی کہ بہت نیکی ہے، بہت تقویٰ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حب جاہ کا مادہ موجود ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، میرے آنے پہ کھڑے ہوں، میری تکریم کریں. کہتے ہیں کہ جب میں حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے بہت کوشش کی کہ کچھ تو ملے. فرماتے ہیں ملنا تو دور کی بات ہے، واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہاں میں نے حب جاہ کا سر قلم دیکھا. تو اعمال سے مراد پھر اعمال ہے نا، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ پچھلے ادوار میں کیا ہوتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا. مجھ گناہگار کی رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، شاید صفات کے حوالے سے ہم بہت ہی بنجر ترین دور میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت بنجر ترین دور میں. یعنی میں اگر 1000 لوگوں سے ملوں اور ان سے دوستی کر کے معلوم کروں کہ آپ دین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں، تو نتیجہ ایک ہی ہوگا کہ مجھے اچھی تنخواہ ملے. پھر اگر میں اس کی تردید کروں تو مجھے جواب میں کہا جائے گا کیوں پھر وہ کھائیں کہاں سے، حصول رزق حلال، یہ 20 دلائل دیں گے. تو بھائی میں معافی چاہتا ہوں، مناظرے کے لیے تو میں نہیں آیا تھا. پھر ہم یہ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارا رزق مقدر کر چکے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے مثلاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو میں جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں یا دیگر واعظ و نصیحت کرتا ہوں تو میں لوگوں کو بہت زیادہ متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو کوئی مجھ سے پوچھے آ کر کہ پیر صاحب یا مولوی صاحب آپ بھی خرچ کرتے ہیں؟ تو میں یہاں پہ مذہب کارڈ کھیلوں گا، دیکھو اس گستاخ کو. تو مجھ سے پوچھے کہ بھئی یہ جو خرچ کرنا ہے صرف ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خرچ کرنے کے فضائل اور خرچ کرنے کے فوائد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نا.
تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اشکال کا موقع دیا؟ سب سے پہلے آپ نے خرچ کیا اور سب سے زیادہ آپ نے خرچ کیا. کانا اجود الناس بالریح المرسلہ، تیز ہوا کی رفتار اتنی نہیں تھی جتنی آپ کے سخاوت کی رفتار تھی، حدیث پاک میں. اور پھر ہر شخص اس کا مخاطب ہے. صاحب ثروت تو ہیں ہی، جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ جو غریب ہے وہ بھی اپنے حساب سے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جس کے پاس جتنی گنجائش ہو وہ خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ ہو گیا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، اس کو چاہیے وہ بھی کچھ نہ کچھ تو خرچ کرے. اللہ نے کچھ تو دیا ہے نا اس کو. تو میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں کیا کرتا ہوں اس سردی کے دور میں؟ ظاہر ہے کہ ابھی بھی بھوک ہے نا، مطلب ہے کہ لوگ بیچارے بھوکے ہیں، تو میں کتنا خیال کرتا ہوں. ایمان کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ پڑوسی بھوکا ہو اور یہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہو، اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل ہونا چاہیے نا، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو گھوڑے پر سوار تھا، تو راستے میں ایک آدمی نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے بٹھا لیا. تو جب ویرانہ آیا تو اس نے خنجر نکالا اور اس کی نوک چبھ ہوئی. یہ کہ اس نے کہا چپ چاپ سواری میرے حوالے کر دو. ظاہر ہے کہ اپنی جان پیاری ہوتی تو اس نے حوالے کر دی. تو جب جانے لگا تو اس مالک نے اس چور اور ڈاکو سے کہا کہ آپ سے ایک درخواست ہے. کہنے لگے کہ کیا؟ کہنے لگا کہ اس واقعے کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کیجیے گا. تو اس نے کہا کہ یہ تو تم چھپاؤ گے نا تاکہ تمہیں نہیں، شرمندگی والا معاملہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے، اگر لوگوں کے سامنے یہ واقعہ آ گیا تو لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے. کوئی لفٹ مانگے گا تو اس واقعے کی بنا پہ نہیں دیں گے. اب مجھے بتائیے نا کہ مطلب ہم جو دین کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی ہم سے حلف لے کے اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس سے بڑی بدنصیبی یہ کہ ہم حلف بھی دے دیں گے. تو ہم تو ان اکائیوں میں ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں کام آتی ہیں. تو ہمارا یہ حال ہوگا تو پھر باقی لوگوں سے کیا امید ہوگی؟ بہرحال اب اسی لیے توبہ کی تاکید کی گئی نا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المعصومین ہے نا. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں توبہ کیا کرو. میں ہر روز اللہ سے 70 بار توبہ کرتا ہوں. 70 کا مطلب 70 بھی ہے اور 70 کا مطلب کثرت بھی ہے. مثلا کوئی آدمی ہے 70 واری کیا ہے، مطلب ہے کہ میں نے 12 کہا ہے. تو پھر ہم کتنے ضرورت مند ہیں اس کے. اور پھر توبہ کا مطلب الفاظ توبہ کافی نہیں ہے، الفاظ معمولی ہوں نہ بھی ہوں، بس وہ سچائی کے ساتھ ندامت. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ الندم توبہ، توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے. تو ہم ہر نماز میں توبہ کے الفاظ پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کب مکمل ہوئی اور کب شروع ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اپنا احتساب یہی مطلوب ہے. ہماری ایک اور بدنصیبی یہ ہے کہ اپنا احتساب نہیں کرتے، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ایک اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ مختلف طبقات کی حمایت میں، چاہے وہ برادری کے حوالے سے ہوں یا سیاسی حوالے سے ہوں یا علاقائی حوالے سے ہوں یا کسی اور تنظیم کی شکل میں ہوں، اس میں ہم حق و باطل کی تمیز بھول جاتے ہیں. شاید یہ ہو کہ ہم سب بہت سارے ہیں تو کیا بگڑے گا، قبر میں بہت سارے نہیں ہوں گے.
قبر میں اکیلا ہی ہوں گا، عمل میرے ساتھ رہے گا اگر ہوا، کھوٹے سکے پر کھوٹے عمل پر تو الٹا پکڑ ہوگی نا۔ تو یہ جو آفرز ہوتی ہیں یہ اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ بندہ کوشش کرے اور اچھے سے کوشش کرے۔ لیکن اگر کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اور سنوارنا علاقائی اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ بس ہمارے ہاں لباس ایک خاص طرز کا ہے، انڈونیشیا میں مختلف طرز کا ہے، اور افریقہ میں، ہر علاقے کے اپنے اپنے وہ انداز ہوتے ہیں۔ معاشرہ جسے قبول کرے وہی سجنا سنورنا، یہ وہی حسن کہلاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو عبادت کو سنوارنا، عبادت کو سنوارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص ماحول ایسا بنایا جائے کہ رنگ و روشن، نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حسن کا مطلب معاشرے کی قبولیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز معاشرت کا نام تو نہیں ہے نا، نماز تو عبادت کا نام ہے۔ تو معاشرے کے لیے جب کیا تو معاشرے کا معیار ملحوظ رکھا۔ عبادت کس کے لیے؟ جب اللہ کے لیے تو پھر اللہ کی چاہت، اللہ کی منشا مطلوب ہونی چاہیے جیسا وہ چاہیں۔ چنانچہ جا بجا اس کی فضیلت بیان کی، جس شخص نے وضو کیا فاحسن الوضو، پھر بہت اچھا وضو کیا۔ بہت اچھا وضو اب کیا ہے کہ ہم دو چار منہ پہ چھینٹ نہیں، بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، اس استحضار کے ساتھ ایک ہی عمل پر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اجر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ وضو کے اعضاء روشن ہوں گے نا، تو ایک مقام پر آپ نے غالباً ایسی بات ارشاد فرمائی کہ جس کا جتنا جی چاہے اتنا روشن کر لے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس جملے پر کہ جس کا جتنا جی چاہے روشن کر لے، وہ اپنے بازوؤں کو یا کندھوں تک دھویا کرتے تھے تاکہ قیامت تک یہاں تک یہ روشن ہو۔ یعنی اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی ذات میں اور نبی کی بات میں فنا ہو جائے، جو کہا ہے تو بالکل ہوگا ایسا۔ اب یہ نہیں کہ بس ماحول میں آنکھ کھلی نماز پڑھنا شروع کر دیا نہیں، اس میں ہم متوجہ ہوں نا، بس اپنا احتساب کریں۔ تو سب کچھ کر لیں، وہ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے رہیں گے نا۔ آخرت کے جو تقاضے ہیں وہ تو ہم پورے کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں آفرز ہمیں عطا فرماتے ہیں، تم کمزور ہو تم یہ بھی ساتھ کر لو، وہ جو صدیوں کی مسافت لمحوں میں سمٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اس حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لے، مرنے کی دیر ہے سیدھا جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ 100% حق اور سچ ہے، اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، جو سرکار نے فرمایا وہ ہماری 1000 قسموں سے بھی زیادہ مضبوط اور درست ہے۔ اور اس استحضار کے ساتھ دیکھیے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو جب بھی پڑھیں گے تو کم از کم ایک بار تو خیال آیا نا کہ میرے آقا نے اس کی یہ فضیلت بیان کی، تو ایمان میں تازگی تو ہوگی نا جب بھی ہم پڑھیں۔ تو یہ ہے بس ایک تھوڑا بہت تو تعلق ہونا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہوں، تو کہیں آخرت میں ایسا نہ ہو۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ انہیں عبدیت کے ساتھ، اطاعت گزاری کے ساتھ حاضری پسند ہے، تو ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ میلے کپڑے کی طرح نماز لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو صرف نماز ہی نہیں، غالباً پچھلی یا اس سے پیوستہ نشست میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ بندہ اپنے آپ کو غلام سمجھے۔ جب غلام سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، غلام سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دے کہ یا اللہ میں تیرا ہوں۔ جب اس کا تقاضا ہے تو پھر دنیاوی امور کو چھوڑ دے، نماز کا تقاضا ہے تو چھوڑ دے، فوراً وہاں پہ حاضر ہو۔ جب یہ ثابت کر دے گا تو پھر
یہ نہ بھی کہے کہ اللہ میں بندہ ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت بھی ہے، مجھے واش روم کا تقاضا بھی ہوتا ہے، مجھے سونے کی بھی ضرورت، اس کو ضرورت نہیں پھر کہنے کی. اگر یہ سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو عبدیت میں لے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان تدبیر بیان فرما دیں گے. بھائی دیکھو، اب تمہیں سونا ہے نا، تو تم یہ دعائیں پڑھ کے سو جانا. دنیا کی نظروں میں تم غافل ہو گئے، ہمارے ہاں تم اب بھی عبادت میں ہو گے. ٹھیک ہے. چنانچہ حدیث شریف میں کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھے اور صبح فجر پڑھے تو ساری رات اس کو عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں کہ جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا تو رات بھر عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. یہ 100% صحیح ہے. پھر واش روم میں جا رہے ہیں تو دعا پڑھ کے جائیں، واپس نکل کے دعا پڑھیں. تو یہ دورانیہ تو یوں سمجھے کہ اپنی ضرورت کی تکمیل کا تھا نا، تو اس نیت سے جائیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. کوئی غلام بنے تو صحیح. وہ پھر اس طرح سے قدر فرماتے ہیں. یہ مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں اصل میں یہ آداب بندگی ہیں، یہ غلامیت کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ تمہیں بندگی، تمہیں غلام ہونا زیبا ہے، ہمیں مالک ہونا زیبا ہے. تم ہماری منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے تو پھر یہ نہیں کہ ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسا نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے خاص جملہ ارشاد فرمایا، ناقص ہم تب بھی ہیں لیکن وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، رو پڑے آپ، وہ سنبھال لے گا. لیکن دھوکہ نہ دیں، نہ اس کو نہ اس کے حوالے سے لوگوں کو، یا اللہ مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھا، لوہے کا کام کرتا تھا. وہ شام کو جب آتا تو تھکا ہارا پہنچتا، تو اس کے گھر سے حضرت کا جو کشادہ صحن تھا وہ نظر آتا تھا. اب وہ اتنا تھک جاتا تھا کہ اب اس میں ہمت نہیں ہوتی تھی. تو اپنی چھت پہ وہ، ابھی سمجھ اس لیے نہیں آئے گا کہ اب چھت پہ نہیں سو سکتے نا، گرمیوں کے تصور میں ذرا سمجھیں. تو وہ دیکھتا اور پھر وہ اللہ سے باتیں کرتا کہ واہ، زندگی تو یہ ہے. صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے دھوتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر حدیث پاک پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، پھر اللہ کے راستے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سالانہ غالباً 6 لاکھ دینار اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے تھے. اور مجھے معلوم نہیں کہ 1 لاکھ دینار آج کے حوالے سے کتنے کھرب روپے بنتے ہیں، یہ آپ ٹوٹل کر لیجئے گا اللہ کے راستے میں. ہمارا اگلا بدتمیزی والا سوال ہے پھر کتوں لے آندے سی. بھئی وہ جس دائرے میں تم قید ہو نا، وہاں سے یہی سوال کر سکتے ہو. اگر خرچ کرو گے تو وہ ذات اپنا اس کا کم سے کم بدلہ 10 گنا ہے، یہ طے شدہ ہے، کر کے دیکھیے. تو وہ بڑی ندامت کے ساتھ کہ زندگی تو یہ ہے کہ رات کو اب یہ سونے لگے تھے تو سونے سے پہلے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ زمین پر بوجھ ہوں، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور باقی لوہا کوٹتا رہا. یہ بھی کوئی زندگی؟ اب اس میں کتنی صفات ہیں. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہم جو نام نہاد پیر ہیں نا، ہم نام نہاد علماء کہلاتے ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، غور کا موقع ہے کہ میری توبہ جو ہے اتنی سچی نہیں ہے جتنی گناہگار کی توبہ سچی ہے. اس لیے کہ میں نے 20 تصورات پالے ہوئے ہیں. میرے پاس بخاری کی ڈگری بھی ہے، مسلم کی ڈگری بھی ہے، حافظ، ٹھیک ہے نا. وہ جو گناہگار ہے نا معاشرے میں، جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا، وہ پوری سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے مجرم سمجھتا ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے یہ تصورات نہیں ہیں. اور ہم دونوں صف میں اکٹھے کھڑے ہیں نا، تو میں اس فخر کے ساتھ کہ عالم دین کھڑا ہے اور یہ فاسق و فاجر کھڑا ہے، کیا معلوم کہ اس کی پرواز اللہ کے ہاں کتنی بلند ہو. کم از کم توبہ تو سچی کر لیں نا. وہ بھی الفاظ دہرا لیے بس.
تو وہ یہ پھر کہتا کہ یا اللہ میرا بھی دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس ذات کو یہی مٹنا پسند ہے۔ تو وہ پھر روتا، کہتا یا اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں تھک گیا ہوں، اٹھا نہیں جاتا، تو روتا روتا سو جاتا۔ صبح پھر نماز پڑھتا، اپنی مزدوری پہ جاتا۔ حضرت کا انتقال ہوا، ظاہر ہے کہ انصاف کا بھی انتقال ہوا، تو ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے کہ مزہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، مغفرت فرما دی اور بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو وہ جو صاحب تھے خواب دیکھنے والے، وہ خود بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ روحانیت میں سب سے اونچا مقام ان کا ہوگا۔ تو پوچھا کہ سب سے اونچا مقام ملا؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نہیں، سب سے اونچا مقام کسی اور کو ملا ہے۔ کس کو ملا ہے؟ کہنے لگے وہ بابا جی کو ملا ہے، جو ہمیں دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ اصل تو یہ ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ سب سے اونچا مقام اس کو ملا۔ حدیث پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ مطلوبہ عظمت جو سرکار کی ذات میں ہو وہ بھی میسر نہیں ہے، اور وہ جو سرکار کی بات میں ہو وہ بھی میسر نہیں۔ اب سوائے اس کے کہ سرکار کی درخواست پر وما کان اللہ معذبہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ سرکار کی برکت سے بچے ہوئے، پردہ پوشے۔ تو تقاضا ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہو وہ سچائی کے ساتھ ہو۔ تو یعنی کمی کمزوری تو پھر بھی رہے گی، لیکن اگر عبدیت کے مفہوم میں حقیقی تصور کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، یا اللہ جو ہوا دھوکہ دیا سب معافی مانگتا، معاف کر دیجیے، اس کا اہتمام شروع کر دیں، پھر بھی اعمال کی کوتاہی تو ہوگی، لیکن وہ پھر کیسی قدر کرتے ہیں؟ یا اللہ اتنا ہی ہو سکتا تھا، وہ قدر کیسی کرتے ہیں؟ وہ الفاظ سنیے۔ جنت میں داخل فرماتے ہیں، جنت میں داخل فرمانے کے بعد حالانکہ جنت میں دخول اللہ کی رحمت سے ہوگا، کسی عمل کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ سرکار آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہوں۔ اب دیکھیے تکریم کیسی۔ میں پھر ایک مثال دینے لگا ہوں اس لیے کہ ہم محدود ہمارے تصورات ہیں، کہ نیک صالح بیٹا بڑا ہوا تو محنت ساری باپ نے کی تھی، فیکٹری تیار کی، کارخانے بنائے، تو اس کے بعد بیٹے کو CEO بنا دیا، اور بیٹا محنت سے کرنے لگا، ماشاءاللہ کام چل رہا تھا، تو کچھ دن کے بعد کہنے لگے ماشاءاللہ میرے بیٹے کی محنت کا اثر ہے۔ حالانکہ بیٹا بھی جانتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں اس لیے ملاتے ہیں کہ تکریم ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ شرط یہ کہ اپنائیت ہو، شرط یہ کہ اطاعت ہو، بغاوت نہ ہو، ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ پاک دو باتیں فرماتے ہیں جو تمہیں ہم نے جنت دی ہے نا، یہ تمہاری نیکیوں کا صلہ ہے، تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ کتنی حوصلہ افزائی ہے۔ حالانکہ ایک عمل بھی دیکھیں، اپنے اندر غور کریں نا، ہم کس دن کا عمل جو ہے جس کو ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں۔ ایک تو فرماتے ہیں بما کنتم تعملون، اور دوسری بات کمال کی ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہی نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو غلام بنایا اور سچائی کے ساتھ بنایا، یعنی اعمال میں تو کوتاہی رہی، لیکن ایمان میں ہمیں اور ہمارے حبیب کو مقدم رکھا۔ تو اب اس کا صلہ یہ ہے کہ جنت میں دخول ہی نہیں، ہم جنت کی رجسٹری تمہارے نام پہ کر رہے ہیں۔ تلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا۔ اس طرح سے وہ نوازتے ہیں۔
اور ولایت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک خاص کوئی سراپا اختیار کریں، لمبی تسبیح، یہ اچھی علامات ہیں لیکن یہ ضروری نہیں. دل کی صفائی سب سے اہم چیز ہے یہاں پہ، اور یہی مطلوب ہے. ساری محنت دل کی صفائی، حب جا سے پاک ہو دل، یہ رذائل سے پاک ہو، عیوب سے پاک ہو، سچائی اس میں موجود ہو. جو توبہ کر رہے ہیں اس توبہ میں سچائی مطلوب ہو. اللہ سے باتیں کیجیے. وہ پچھلی دفعہ یہ آفرز کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا، کچھ نشست سے پہلے، یہ اشراق کے نوافل کے حوالے سے. اس میں یہی تھا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا. وہ کیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو دن کے آغاز میں 4 رکعتیں پڑھنے سے عاجز مت بن. یعنی 4 رکعت تو پڑھ ہی لے. اگر تو اتنا کر لے گا نا تو دن بھر کے سارے کاموں کا ذمہ میں لے لوں. اس فضیلت کو ذہن میں رکھیں. 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. یا اللہ، جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا کر لیا، اب میرے فلاں فلاں کام میں آپ اپنے ذمہ لے لیجیے. باتیں کر کے تو دیکھیں نا. پھر آپ دیکھیے نا، ہم سے کوئی دنیاوی افسر کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کام ہو گیا. کتنی بڑی بد نصیبی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں اور سرکار اس کی ضمانت دے رہے ہیں کہ سارے کام میرے ذمہ میں. محرومی سی محرومی. یہ عظیم ترین سچائیاں ہیں. دین ہمارا سچائیوں کا مجموعہ ہے. جو میرے آقا نے فرما دیا وہ 100% حق اور سچ ہے، چاہے میری محدود اور ناقص عقل سمجھے یا نہ سمجھے. بس. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سطح ہو رائے تو رائے دی جاتی ہے نا، غلام کو تو رائے دینے کی اجازت نہیں ہوتی نا. بس اتنی سی بات. کیا پدی کا شوربہ، دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا، یہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سچا اور سچا ایمان نصیب فرمائے. ایمان کا مطلب یقین ہے. یقین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے جو مشاہدے کی جو کیفیت ہے نا ہمارے دل میں، اس سے بڑھ کر ہمیں اس پر یقین ہو کہ وہ 100% حق اور سچ. جب یقین ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ جو نعمتیں وہ ملیں گی. جب یقین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو عذاب ہیں وہ وجود میں آئیں گے، ہمیں ان سے بچنا ہے. جو نعمتیں ہیں وہ ملیں گی، انہیں حاصل کرنا ہے، اور جو وبال ہے ان سے بچنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ مجھے یقینی جملہ کہہ دیا، نہیں. پھر یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے رگ و پے میں وہ چیزیں رچ بس جائیں. رہی بات بحیثیت انسان کمی کوتاہیوں کی، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دی. کوتاہی ہونے پر، گناہ ہونے پر توبہ کرنا یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. لیکن توبہ کے دروازے کے کھلے ہوئے ہونے پر جرأت کر کے گناہ کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. مثلا فلاں ہاسپٹل میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، سرجری بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی آدمی اس بنا پر جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کرے گا؟ تو اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو پھر یہ علاج ہے. اور علاج بھی یہ نہیں کہ پیر صاحب کے پاس جا کر علاج ہو، نہیں نہیں نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں. توبہ بھی قبول ہوگی اور اجتماعی طور پر جو وبال سے وہ بھی ٹل جائیں گے. یاد ہے نا اس آدمی نے سچی توبہ کی تھی جب قحط پڑ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب